वेलकम बैक जी नाजरीन। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है अदब। ज़िंदगी और अदब बराह रास्त एक दूसरे से मुंसलिक हैं। ज़िंदगी हो या अदब, दोनों का मफहूम अपने मायने में एक बहर बेकिनार है, जिसमें इख्तिलाफ राय के लातादाद जजीरे हैं और इसकी मुतफ़िका तारीफ नामुमकिन है। किसी भी ज़ुबान में जब अदब की बात की जाती है तो आम तौर पर इससे मुराद वो अदब होता है और उर्दू ज़ुबान में अदब लतीफ़ या अदब जमील का उन्वान देता है। अदब की बुनियादी सतून ख़याल की परवाज़ और ज़ुबान पर गिरफ्त है। ख़याल, रंगीनी, गहराई, नज़ाकत, मुशाहिदे। जब किसी भी ज़ुबान में नुदरत बयान, जिद्दत, रवानी, तहरीर व तकरीर में ढलता है तो अदब सामने आता है। इसलिए अदब को किसी भी तहज़ीब का वो कलीदी अंतर करार दिया जाता है जो कि तहज़ीब को तरक्की की राह पर चलाते हुए इसे अज़मत अता करता है। किसी भी तहज़ीब में अदब की हैसियत या तो मज़हब के ऐसे तोसई दायरे की होगी जिसमें तमाम इंसान समा जाएं, या फिर इंसान के ऐसे तोसई दायरे की होगी जिसमें तमाम मज़हब समा जाए। जी मौलाना साहब बताएगा कि मज़हब और मुआशरे के अदब को एक साथ किस तरह बयान किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मज़हब दीन अदब का नाम है। अगर हम मुआशरे को दीन पर चलने की तलक़ीन करें, ख़ुद भी हम दीन पर और दीन के बताए हुए तमाम उसूलों पर चलने की कोशिश करें, तो ये कोई मज़हब और मुआशरा कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। दुनिया के तमाम कामों को दीन के उसूलों के मुताबिक किया जाए, वो दुनिया नहीं बल्कि दीन ही है। किसी भी काम को उसके हुकूक व उसूल के मुताबिक करने का नाम अदब है। अदब सिर्फ़ इस चीज़ को नहीं कहते कि किसी के सामने झुकना या किसी की ताज़ीम करना, सिर्फ़ इस चीज़ का नाम अदब नहीं, बल्कि रास्ते पे चलने के भी आदाब हैं, गाड़ी चलाने के आदाब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मन लम यरहम सगीरना वलम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, रहम नहीं करता, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, ताज़ीम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अदब सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं कि किसी के सामने अपने सर को झुकाए, क्या यही सिर्फ़ अदब है? नहीं, बल्कि मुआशरती ज़िंदगी में, इंसान की 24 घंटा ज़िंदगी में हर एक काम को उसके उसूलों के मुताबिक करने का नाम अदब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अदब इंसानियत का नाम है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर अदब है, हैवानी ज़िंदगी में, हैवानियत में अदब नहीं है। इंसान अदब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर इंसान कहलाने का हक़दार होता है। इस्लामी तालीमात मुकम्मल तौर पर अदब ही पर मबनी है। जो अदब से महरूम रहता है वह इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर नेमत से महरूम रहता है। किसी ने क्या ही खूब कहा कि बाअदब बा नसीब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कि रास्ते पे चलने का आदाब, बड़े के आदाब, छोटे के आदाब, छोटे से शफ़क़त के साथ पेश आना, उससे अच्छी गुफ्तगू करना, बड़े के साथ ताज़ीम से पेश आना, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू करना, मस्जिद में जाने के आदाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मस्जिद में जब दाखिल हों तो दायां पाँव पहले रखें। मस्जिद के पहले वाले दरवाज़े में दाखिल हों, पहला दायां पाँव रखें। मस्जिद के आगे वाले दूसरे दरवाज़े में दाखिल हों तो फिर दायां पाँव रखें। तो जूता उतारने के आदाब, मस्जिद में जूता उतार कर पहले कौन सा पाँव रखना है, जूता पहले किस पाँव से उतारना है, जूता पहनने के आदाब। ऐसे ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खाना खाने के आदाब, खाना शुरू करने के आदाब, दौरान खाने के आदाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खाना खाने के आदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना, बैठकर खाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना, और खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करना, और खाने के बाद बकिया मांदा जो खाना है, जो बचा हुआ खाना है, जो हमारा दस्तरखान है, उसको साफ़ करने के आदाब।
معزز ناظرین اکرام، سونے کے آداب، ہم نے لیٹنا کس طرح ہے، ہم نے سونا کس طرح ہے، ہم نے گھر کس طرح داخل ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے گھر داخل ہوتے ہوئے پہلا دایاں پاؤں رکھنا ہے، پھر گھر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کے آداب، رشتہ داروں کے آداب، اساتذہ اکرام کے آداب، مشائخ کے آداب، محلے کے بڑے لوگوں کے آداب، سفید ریش والوں کے آداب۔ معزز ناظرین اکرام، مذہب، دین تمام کا تمام ادب کا نام ہے۔ جس نے دین کے اصولوں پر عمل کیا اس نے ادب والی زندگی گزاری۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو، بدامنی فساد دور ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین کے بتائے ہوئے اصول اور آداب ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورۃ حجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ معاشرے میں معاشرتی بگاڑ، معاشرے کے بگاڑ، معاشرے میں فساد، بدامنی، اس کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ میتن فکرہتموہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، جو انسان اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ یقیناً قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزہ دار تھے، انہوں نے آپس میں غیبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ معاشرے میں بدامنی پھیلانے کا سبب پیدا کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب مولانا صاحب، معاشرتی ادب پہ بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ادب کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات میں ادب پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاں تعلیم کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ ادب کی تعلیم کی بات بھی کی جاتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میں بتائیے گا کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ادب کا مقصد ناظرین اکرام یہ ہے کہ انسان انسانی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے، کیونکہ ادب انسان کا خاصہ ہے نہ کہ حیوان کا۔ حیوانی زندگی میں کوئی اصول، کوئی قوانین، کوئی ضوابط کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان ادب کرتا ہے تو وہ ایک کامل و مکمل انسان بنتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا ادب کی کوئی قسمیں ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ادب کی کوئی قسمیں ہیں؟ معزز ناظرین اکرام، ہمارے ہاں ادب صرف جھکنے کا نام ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ادب، معاشرتی آداب، گفتگو کے آداب، کافی سارے آداب بیان کیے۔ ان میں سب سے پہلا ادب آداب گفتگو ہے کہ جب کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس وقت چھوٹوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں، یہ مجلس کے آداب کے منافی ہے۔ جب ہم کسی مجلس میں جائیں تو قرآن پاک کے تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فرمایا تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں، ہمارا کوئی دوسرا مسلمان بھائی آئے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو عزت دیں، ادب دیں، اس کا احترام کریں اور ہم اس کے لیے جگہ پیش کریں۔ آداب مجالس اور آداب گفتگو۔ معزز ناظرین اکرام، دنیا میں ہماری 24 گھنٹہ زندگی ہر ایک کام کا ادب ہے۔ اگر ہم اس کو اس کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بہت سارے اجر و ثواب سے نوازے گا۔
بہت خوب مولانا صاحب. اچھا مولانا صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ جیسے کہ عربوں کے نزدیک مہمان نوازی جو ہے نا لازمہ شرافت سمجھی جاتی ہے, تو کیا چنانچہ شائستگی اور حسن سلوک اور سلیقہ یہ بھی ادب میں شمار ہوتے ہیں؟ معزز ناظرین اکرام, عرب کی یہ ایک ثقافتی ادب رہا ہے کہ وہ بہت بڑے مہمان نواز ہوتے تھے. حتیٰ کہ عرب قبائل میں سے کوئی قبیلہ کاروبار اور تجارت کی نیت سے دوسرے قبیلے میں جاتا, اگر ان کی مہمان نوازی نہ ہوتی تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے کہ ہماری اس نے مہمان نوازی کیوں نہیں کی. یہ ان کا ادب اور ان کی یہ ثقافتی ادب ہے. معزز سامعین اکرام, ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ لوگوں کے ساتھ معروف گفتگو کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ خوبصورت گفتگو کرو لوگوں کے ساتھ. اس سے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق دھیمی, پست آواز سے اور اچھی شائستگی سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے کرخ کرخ کر کے بولنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بری آواز گدھے کی آواز کو فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ گدھا بہت اونچی آواز سے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھیما بولنا, آہستگی شائستگی سے گفتگو کرنا, یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ محبوب ہے. اچھا مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا, ایک بڑا اہم سوال ہے معاشرتی ادب کے حوالے سے. ہمارے معاشرے کے لوگوں کا نا ایک بہت اہم سوال ہے. کروڑوں پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے نا ایک چاقو مارنے والے انداز میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ادب کا فائدہ کیا ہے, اور ایسے لوگوں کو ادب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ, ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ دین سے اور دین کی تعلیمات سے دور دور سے وہ ناآشنا ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کی ہیں, وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آگاہ ہیں, ان کی زندگی, روزمرہ کی زندگی بہت اچھی ہے. بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب. ہمارے جو معاشرتی ادب کے حوالے سے لوگوں کو یہ جاننا بڑا ضروری تھا. اور یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. پروگرام رہنما کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا.